یا حبیبی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ کے معنی عوام کے نزدیک لا معبود الا اللہ، خواص کے نزدیک لا مقصود الا اللہ، اہل ہدایت کے نزدیک لا مشہود الا اللہ۔ اصل خواص ارباب نہایت کے نزدیک لا موجود الا اللہ۔ ذکر اللہ کی خیر و برکت وہم و گمان سے زیادہ ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا جزو و لازم بنا لے اور دنیا و ما فیہا سے اعراض کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں مشغول رہے، کیونکہ ذکر اللہ اور دینی امور کے علاوہ جو دنیا ہے اسے ملعون کہا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا ملعون ہے، دنیا میں جو ہے وہ ملعون ہے، ہاں جو اللہ عز و جل کے لیے ہے وہ ملعون نہیں ہے۔ اب ملعون سے مراد کیا ہے؟ جو تم کو تباہی اور بربادی میں ملوث کر دے اس چیز کو ملعون کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ دوسری حدیث میں ہے دنیا اور جو دنیا میں ہے وہ ملعون ہے، مگر جس چیز سے اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی مقصود ہے وہ ملعون نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے ملعون ہے، بجز اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اور اس چیز کے بھی جسے وہ دوست رکھے وہ عالم متعلم ہے۔ یہ اور فرماتے ہیں کہ دنیا و ما فیہا ملعون ہے، مگر امر بالمعروف ونہی عن المنکر اور اللہ کا ذکر یہ ملعون نہیں ہے، بلکہ یہ تمہاری اچھا ملعون کہا کس کو گیا؟ ملعون کے مطلب ہوتا کیا ہے؟ جو تمہاری آخرت کو برباد کر دے، جو تم کو برباد کر دے اس کو ملعون کہا گیا۔ ہم کہتے ہیں شیطان ملعون، ابلیس ملعون، میرے نبی فرماتے ہیں دنیا ملعون ہے۔ کیا ہے؟ دنیا ملعون ہے، دنیا کی ساری چیزیں ملعون ہیں۔ باقی کیا بچا ہے؟ بس صرف وہ چیز ہے تمہارے فائدے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر تم کرتے ہو اور اللہ سے ریلیٹڈ اس سے جو ہے لگی ہوئی چیزیں ہیں یا اللہ تعالیٰ جس چیز کو پسند کرتا ہے وہ صرف تمہارے فائدے کی۔ اب آج ہم کو غور کرنا چاہیے کہ ہم جو کام کرتے ہیں لگ بھگ 90-95% ہم صرف دنیا کو خوش کرنے میں لگے، 95% ہم صرف دنیا کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، 5% بھی جو اگر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے لگے ہیں بڑی بات ہے۔ آج دیکھو دین سے انسان کتنا دور بھاگتا ہے۔ اب آپ کو بتا دیں ایک ایگزامپل دے دیں، زیادہ کچھ کرنے کی بات نہیں ہے، ایک ڈھولک لے آؤ اور بیچ چوراہے پہ بغیر کوئی کسی کو بتائے صرف بجانا شروع کر دو، ابھی دیکھتے دیکھتے پورے چوراہے پہ آدمی ہی آدمی ہو جائیں گے، بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ناچنے گانے والی آ جائے پورا گاؤں اکٹھا ہو جائے گا، چاپڑیا محلے سے لے کے غریب نواز کالونی تک لوگ کہیں گے چلو دیکھنے وہ ناچ رہے ہیں، اکٹھا ہو جائے گا۔ ہر پورے کام کے اندر انسان دوڑ کے جاتا ہے، مگر جب نیک کام کے لیے انسان بلاتا ہے تو اس کے اندر بھی وہ بھرتا ہے۔ ہم پڑھتے تھے، آپ لوگوں نے بھی سنا کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، رسول کا ذکر ہوتا ہے، وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ کیا بھاگ جاتا ہے؟ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اب انمان آپ خود لگاؤ اس دور میں شیطان کتنے ہیں اور انسان کتنے ہیں۔ ہم کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خود اندازہ لگا لو کہ ان لوگوں کو دیکھ لو کہ جو پڑوس میں مسجد کے بیٹھے ہوئے ہیں، اذان کو نظر انداز کر رہے ہیں، ہم ان کی مشابہت شیطان سے کریں گے یا انسان سے کریں گے؟ بھگتا کون ہے اسلام سے؟
شکل ہے بدن میں شیطان بسا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں کل اے لوگوں بروز حشر ہوگا، صفیں لگی ہوں گی، لوگ وہاں بھی ہوں گے جو جنتیوں کے سب میں دھیرے سے گھس رہے ہوں گے، وہاں بھی دھیرے دھیرے جنتیوں کے سب میں گھس رہے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ جنت کی سب سے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک کلام آج چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے لوگوں کل کچھ نہیں بن پڑے گا، میرا رب تمہارے پیشانی کی بالوں کو پکڑ کے کھینچ کے باہر کرے گا، تمہارے پیروں کو اکڑا دیا جائے گا، تمہارے آنکھوں کو جو ہے تمہارے خلاف گواہی دینے پر مجبور کر دیا جائے گا، تمہاری زبان تمہارے خلاف گواہی دینے پر مجبور ہو جائے گی، تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دینے پر مجبور ہو جائیں گے، تمہارے قدم تمہارے خلاف گواہی دینے پر مجبور ہو جائیں گے، تمہارے اعضائے بدنیہ رویا رویا تمہارا روتا روتا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ کیا سمجھتے ہیں؟ آج جس چیز پر انسان اتراتا پھرتا ہے سب سے زیادہ اپنے حسن پر، اپنی جوانی پر، اپنی آج دیکھو نا نوجوانوں کو ماشاءاللہ ایک کھوٹی بھی نہیں آنے دیتا ہے، اگر وہ تو جوان ہے، ایسے ایسے پھوسٹ بڈھے ہیں، ہاں 70 سال کے ہو گئے ہیں، 75 سال کے ہو گئے ہیں، کمبختوں کو شرم نہیں آ رہی آج تک کل تک کون سے دن میں چلا جاؤں، کوریا کی شادی ہو گئی، پوتے کی شادی ہو گئی، نواسی کی شادی ہو گئی، مگر ابھی جوانی بنا کھوٹیاں بھی نہیں آنے دیتے، بالکل مچھی بھی صاف، داڑھی بھی صاف، کتنے سال کا ہے 15-16 سال کا بیچارہ بننے نہیں، مگر کیا کرے بڑھاپے میں جو جھریاں ڈالتی ہے اس کو کہاں نہیں تو بوڑھا ہونے نہیں چاہتا ہے، پھر یہ وہ صاف کروا کے آئینے میں تھوڑا پاؤڈر لگا کر کے دیکھتا ہے تو تھوڑا تسلی کر لیتا میں جوان ہوں، تھوڑا تسلی کر لیتا ہے کہ ہاں جوان ہوں، باقی حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے وسولوں سے اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ جو معاملے ہو چکے ہیں، جو دن گزر چکے ہیں، اب اس نے واپس نہیں آنا۔ بوڑھا ہے تو بوڑھا ہی رہے گا، داڑھی رکھے گا تو بھی بوڑھا ہے، چکنا چوپڑ بن جائے گا تو بھی بوڑھا ہے۔ تو یہ جو ہے کریم پاؤڈر، یہ بال لال پیلے کیا کالے، اب تو کتنے کٹنگ آ گئی ہے، گیدڑ کٹنگ، کتا کٹنگ، سور کٹنگ، طرح کی کٹنگیں لا کر کے جو ہے وہ ایسے ابھی میں نے دیکھا ایک جو ہے اللہ خیر فرمائے ایک داڑھی رکھے ہوئے، تو داڑھی رکھے ہوئے تو کہیں یہاں تھوڑی سی داڑھی، یہاں تھوڑی سی داڑھی، یہاں تھوڑی سی داڑھی، میں نے پوچھا بھیا یہ کون سی بیماری ہے؟ تو بولے حضرت پینشن ہے۔ انہوں نے کہا لعنت ہو تمہارے ایسی پینشن پر اور اللہ تعالیٰ کرے ایسے پینشن والوں۔ داڑھی کا بھی مذاق بنا کے رکھ دیا، سنت رسول تھا اور اس سنت کو ایسا بگاڑ کے لوگ داڑیاں رکھتے ہیں، کمبخت جو ہے اس کے ساتھ بھی کھلواڑ کرتے ہیں۔ تو آج تو جو ہے کسی چیز کی نہ اللہ کی فکر نہیں، نہ رسول اللہ کی فکر نہیں، ارے سچ تو یہ ہے کہ تو اللہ رسول کی فکر کیا کرے گا، اپنی آپ کی فکر کرے گا۔ جس دن مرے گا رب اپنی شان میں وحدہ لا شریک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں وہ یہ جو ہے یکتا ہے، میرے نبی نے، میرے رب نے محبوب یکتا بنا دیا ہے، نہ میرے نبی کا کچھ جائے گا، نہ صحابہ مصطفیٰ کا کچھ جائے گا، نہ اہل بیت اعظام کا کچھ جائے گا، نہ جو ہے اولیاء کرام کا کچھ جائے گا۔ جو اگر کچھ بھی برباد ہو رہا ہے تو میرا زندگی، تیری زندگی برباد ہے، تیری مستقبل خراب ہو رہا ہے، دنیا بھی آخرت بھی دونوں تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ اب آئیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا و ما فیہا ملعون ہے مگر امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ یہ کیا چیز ہے؟ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، اس کا
دینا اور برائی سے روکنا، یہ عمل اللہ کے یہاں بڑا پسند ہے۔ اللہ اس کو اپنا دوست رکھتا ہے جو برائیوں سے لوگوں کو روکتا ہے اور اچھائی کی دعوت دیتا ہے۔ برائی سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی برا کام کر رہا ہے تو اس کو زبان سے منع کر دو، چھوٹا ہے تو جھاپڑ مار کے منع کر دو، جو ہے کوئی ایسا سمجھدار ہے تو اس کو سمجھا کر کے منع کر دو، اور جو اگر اس کے باوجود بھی نہیں مان رہا ہے تو اس کے باپ کو شکایت کرو۔ لیکن اب باپ کو کیا شکایت کرو گے؟ بیٹا ایک نمبر ہی تو پپا کا سنم کری۔ مسئلہ تو یہاں آ رہا ہے نا کہ بیٹا ایک نمبر ہی ہے تو باپ کا سنم کری ہے۔ میں ایک کہانی سنا دیتا ہوں۔ ایک شخص تھا، وہ بہت جھوٹ بولتا تھا، کیا ہے جو ہے فیروز بابا جھوٹ بہت بولتا تھا۔ اس کا باپ پکا جھوٹا تھا، تو اس نے کہا یار اس کو ہماری منحوسیت میں لگ جائے۔ اس کا ایک لڑکا تھا تو سوچا کہ اس کو ہماری منحوسیت میں لگ جائے، اس لیے اس کو اٹھا کر کے اپنے سسرال میں بھیج دیا کہ ننیحال میں رہے گا، وہاں معاشرے میں پلے گا، تو اس کو ہمارے ہم سے دور رہے گا تو یہ جو ہے مطلب جھوٹ بولنے سے باز آ جائے۔ 10 سال کا عرصہ گزرا، 10 سال کے بعد میں کہا اب تو لڑکا میرا سدھر گیا ہوگا، سمجھدار ہو گیا ہوگا، لاؤ میں اس کو جو ہے لے کر کے آتا ہوں۔ تو پہنچ گیا لینے کے لیے، لڑکے کو ساتھ میں لے کے چل رہا تھا۔ اس نے کہا تھوڑا ٹیسٹ تو کروں کہ اس کے اندر ہے کیا، اس سدھرا کہ نہیں سدھرا۔ اس نے کہا بیٹا میں ابھی آ رہا تھا تو ندی کے اندر جو ہے ایک جو کنارہ ہوتا ہے اس کو کرار بولتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں آ رہا تھا تو کرار جو ہے بڑی تیزی سے جو ہے اس میں ندی نے کاٹا اور وہ جو ہے ہم سے جو ہے ندی کے اندر گرا۔ تو اس نے کہا ہاں ابا یہ بات تو صحیح ہے، آج کیسے بیٹا؟ کہا وہ چھینٹیں تو میرے اوپر بھی آئی، وہ چھینٹیں میرے اوپر بھی آئی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو اگر باپ صحیح نہیں چلے گا تو بیٹے میں صحیح چلنا ہی نہیں۔ اور یہاں کے آج کے دور کے بعد ان کو تو سدھرنے کا جو ہے توفیق ہی نہیں ہو رہا ہے، وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ بس۔ تو اس لیے جو ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی کام کرو ایسے کام کرو کہ لوگوں کو برائی سے منع کرو، اور کم سے کم نہ کچھ کر سکو تو جو برا کام کرتا ہے اس سے الگ کرو۔ لیکن ہمارے اتنے سمجھانے کے باوجود بھی آپ لوگوں کا مشغلہ یہی جو ہے مثال جتنی بھی رہنے کا جو ہے انداز جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہی رہتا ہے کہ آپ برے بچوں کے ساتھ میں گھومتے ہیں، آپ برے بچوں کے تعلقات میں رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مدرسے کے اندر کمی آتی چلی جا رہی ہے، بچوں کے اندر کمیاں آتی چلی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ صحبت سب سے بڑی چیز ہے۔ اچھائی کی طرف 10 دن جاؤ گے اور برائی کی طرف 1 دن جاؤ گے، شیطان تم کو گمراہ کر دے گا۔ 10 دن کی اچھائیوں کو منٹوں سیکنڈوں میں وہ جو ہے گناہ کے اندر تبدیل کر دے گا۔ اس لیے برائی سے بچو، برے لوگوں سے بچو، بری کی صحبت سے بچو۔ آپ کو پہلے مہینے پڑھ کے سنایا تقریر کی بیان کے اندر کہا تھا، میرے نبی نے فرمایا شطرنج کھیلنے والوں کو، گیم کھیلنے والوں کو، برے کام کرنے والوں کو، یا جو شطرنج اور جو ہے کیرم بورڈ کھیلتا ہے اس کو سلام کرنا ناجائز ہے۔ کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ اب جب سلام کرنا ناجائز ہے تو ان کی صحبت اختیار کرنا جائز کیسے ہو؟ ان کی صحبت میں بیٹھنا کیسے جائز ہو گیا؟ ان کی صحبت کے میاں چلنا کیسے جائز ہو گیا؟ تو جس چیز کو اسلام میں کہا کہ جو اگر وہ گیمز کھیلتے ہیں یا شطرنج کھیلتے ہیں یا جو ہے وہ کیرم بورڈ کھیلتے ہیں یا وہ کوئی حرام کام کرتے ہیں تو ایسے لوگ فاسق ہیں جو گناہ کھلا کرتے ہیں، اور فاسق کو سلام کرنا ناجائز ہے۔ اب آپ خود بتائیے کہ جس کے ساتھ میں شریعت منع کر رہی ہو کہ جو ہے اس کو سلام نہ کرو، اور وہ سلام جو اگر کر لے تو تمہارے اوپر ہے جواب دو یا نہ دو۔ یوں سادہ آدمی سلام کرے، جواب دینا واجب ہے، جواب دینا واجب ہے، مگر کتنا بڑا وہ ہے مجرم ہے کہ فرمایا گیا کہ جو اگر وہ سلام کر لے یہ تمہارے
سالے کے اوپر ہے تم اس کا سلام کا جواب دو یا مت دو. نہیں دو گے تو بھی تم گنہگار ہو. کتنا بڑا جو ہے اس کی کس اسلام کے اندر وہ کس کیٹیگری میں آتا ہے. اس کی کوئی مثال نہیں, اس کا کوئی ویلو نہیں, اس کا کوئی وقار نہیں. صرف کلمہ پڑھ لینے سے, صرف جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. اب آئیے بہترین گروہ میں ذاکر کا تذکرہ. اب اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں فرماتا ہے کہ میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو, تم میرا ذکر کرو, میں تمہارے چرچے کر دوں. اچھا تم ذکر کرو گے مسجد میں بیٹھ کر کے, ایک کونے میں بیٹھ کر کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اپنے دل میں غور کر رہے ہو, ایک دھیان اللہ کی جانب بیٹھا ہوا ہے, کوئی نہیں, تلے تنہا اپنے کمرے میں بیٹھے ہو. ہمارے یہاں تو نوجوانوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے. جب بستر پہ لیٹتے ہیں نا تو لا الہ الا اللہ نہیں چلتا ہے, بلکہ کون سی خالہ آ رہی ہے, کون سی پھپھو آ رہی ہے, کون سی موسی آ رہی ہے, یہی دیکھ رہے ہیں. تو ناچ چل رہے ہیں, تو کہیں واٹس ایپ چل رہا ہے, تو کہیں کیا فیس بک چل رہا ہے, تو کہیں چیٹنگ چل رہی ہے, تو کہیں جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو اللہ جانے کیا کیا بولتے ہیں, وہ انسٹاگرام اور پھلنا اور ڈھمکا. تو یہ ذرا ذرا سے پلے ان کو دیکھو انسٹاگرام پہ لگی ہوئی ہے, ایسے اسٹائل میں چشمہ, باپ کا نام روشن کر رہے کم وقت کو. تمہارا تم اور تمہارے باپ دونوں کٹیا کھاؤ گے. قبر میں جو ہے تیرے باپ کو 4 پڑے گی, تیرے کو بھی 5 پڑے گی. تو گھبرا مت, جو ہے جتنا کٹیا کھانا ہے تیاری کر لے کٹیا کھانے کے لیے. اور ایسی کٹیا نہیں ہوگی, ایسے ایسے بچھو ہوں گے, ایک مرتبہ ڈنک ماریں گے 70 سال تک تڑپتا رہے گا. وہاں گولڈی ڈاکٹر نہیں جائے, ملک ڈاکٹر کو تلاش کرو گے نہیں ملے گا, شکیل ڈاکٹر صاحب تم کو نہیں دکھیں گے. کوئی بھی ڈاکٹر نہیں, بلکہ جو ہے اچھے عمل ہے تو ٹھیک نہیں, تو وہ ڈاکٹر کی بھی ڈاکٹری ہو جائے گی, وہ بھی ڈاکٹر ڈھونڈتے پھرے گی. سمجھ رہے ہو, عمل اچھے ہوں گے ورنہ وہاں کوئی ڈاکٹر واکٹر نہیں آنے والا. 70 سال تک تڑپتا رہے گا اور کوئی پرسان حال نہ, ایک ڈنک میں. اب بتا, یا 70 منٹ نہیں برداشت ہوتا ہے, 70 سیکنڈ نہیں برداشت ہوتا ہے, تو 70 سال تک کیسے برداشت کرے گا؟ 4 دن بخار آ جائے تو نانی اماں کھانا پھپھو پورا رشتے دار ناتے دار سب یاد آ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں دوڑ دوڑ کر کے جو ہے ساری برائی ڈھیلی ہو جاتی ہے. ذرا سا کہیں زخم ہو جاتا ہے, کسی کو شوگر ہو گیا, ذرا اس سے پوچھو کیا ہو گیا تم کو, تو نا بھیا بس اب جانے کی تیاری ہے. بلڈ پریشر ہو گیا تو ٹینشن میں مر رہا ہے. بتاؤ, جب کہ کوئی اتنی تکلیف نہیں ہے, میٹھا کھا لے گا تھوڑی تکلیف پڑ جائے گی, ورنہ چل رہا ہے, پھر رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, بدن میں درد ہے, ہلکا ہلکا درد ہو رہا ہے, وہی برداشت نہیں ہے. 70 سال تک تڑپے گا, کیسے برداشت کرے گا؟ ہے کچھ گمان, ہے کچھ اطمینان کی کیسے برداشت کرو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو, میں تمہارے چرچے کر دوں گا. چرچا کس کو کہتے ہیں؟ تو یہاں بیٹھ کر کے خواجہ غریب نواز بیٹھ کر کے پہاڑی کے اوپر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا چرچا کیا کہ ہندوستان نہیں بلکہ دنیا بھر میں کہیں بھی چلے جاؤ اور جا کر کے پوچھ لو کہ غریب نواز کہاں رہتے ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان بریلی شریف کی سرزمین پر پیدا ہوئے, وہی پلے بڑھے, وہی رہے اور وہی انتقال ہوا. آج مزار بھی وہیں پہ ہے, مگر دنیا کے 200, 250, 300 جتنے بھی ملک ہیں, سبھی ملک میں چلے جاؤ تم کو اعلیٰ حضرت کا پرچم ضرور ملے, اعلیٰ حضرت کا پرچم ضرور ملے. غوث اعظم جیلان میں پیدا ہوئے, بغداد میں انتقال فرمایا, دنیا بھر میں کہیں بھی چلے جاؤ تم کو غوث اعظم کی چرچے ضرور ملے. تو یہ جب چرچا کرتا نہ لگا تو
پھر پوری دنیا کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے میری عزت کرو صاحب، میری عزت کرو، سلام علیکم، میری عزت کرو نہ، تم کو سلام کرنے کی اور جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، زمانہ خود تمہارے قدموں پر جھکتا نظر آئے گا، زمانہ تمہارے قدموں پر آئے گا، تم کو کسی کے قدم پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا دل، تمہاری آنکھیں، تمہارے پیشانیاں، تمہارا وجود جو اگر جھکا ہے تو صرف رب کے سامنے جھکا ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکا ہے۔ جب سب کچھ رب کے سامنے جھک جائے، میرا رب اتنا بلند کر دیتا ہے کہ کائنات تیرے قدموں پہ آ جائے۔ ہاں آج ہمارے یہاں دیکھو ایک چیز میں بتا دوں، ایک عورت تھی دلی میں، نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا نام سننا ہے، مزار شریف کی، اللہ توفیق دے تو آپ جا کر کے زیارت کریں، بہت بڑے عالم دین تھے خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، اپنے وقت کے مفکر، محدث، اور کئی کتابیں بھی لکھی ہیں آپ نے، اور اللہ کے ولی حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے شہر میں اس وقت جو ہے پڑوس میں جو ہے کہیں تھوڑی دور پر ایک عورت رہتی تھی، بوڑھی عورت رہتی، تو لوگ غربت سے پل رہے تھے، اس نے ایک مرغی پالی، کیا پالی؟ مرغی پالی۔ اچھا مرغی نے جو پہلا انڈا دیا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ حضرت کو پیش کراؤں، آج وصول برکت کے لیے میری مرغی نے پہلا انڈا دیا ہے، ہم بھی کہتے ہیں نا کہ چلو یار استاد صاحب کو کھلا دیں، پیر صاحب کو کھلا دیں، جو ہے مطلب جو بھی ہوتا ہے انسان یہ سوچتا ہے کہ کوئی معتبر مقدس انسان کو دے دیا جائے، تو جو ہے مطلب آج اور الگ چیز ہے کہ ورنہ پہلے لوگ جب کوئی منافع ہوگا صدقہ نکال کر کسی غریب کو تلاش کیا کرتے ہیں، آج ہمارے پاس نہیں ہے نا، آج تو ہم اتنے بڑے فقیر ہو گئے ہیں کہ بھلے 5 منزل کی بلڈنگ ہو، جتنا 3 منزل کی بلڈنگ ہے تو سب سے اور فقیر، 4 ہو گئی تو ہو زیادہ فقیر، 5ویں ہو گئی تو ہو زیادہ فقیر، 1 طرف ہو گئے تو فقیر، تو اگر 2 ہو گئے تو بڑا فقیر، اور جو ہے 3 ہو گئے تو اس سے بڑا فقیر۔ آج کل جتنے بھی اوپر جاتے ہیں نا فقیرت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ فقیر کس کو کہیں گے؟ جس کو نہ حرام کی تمیز، نہ حلال کی تمیز، نہ غریب کا حق جانے، نہ یتیم کا حق جانے، اس کو تو دینا آتا ہی نہیں ہے، لینا ہی آتا ہے، آنا لا ادھر سے آیا یہ رکھا، ادھر سے آیا یہ رکھا، ادھر سے آیا یہ رکھا، اس کو کوئی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں اچھا ایسے میں نے دیکھا ہے کم وقتوں کو کہ وہ جو بیچارہ جو ہے مطلب کوئی مانگنے والا ضرورت مند آ گیا، کہاں سے آیا، کیوں آیا، کیسے آیا، ایسے یہ پریشانی، ہاں پھر اس کے بعد میں 1 روپے نکالے 15 سوال کرنے کے بعد، تو یہ ہے فقارت۔ لیکن جب دل کا امیر ہوتا ہے نا، 100 روپیہ اس کے پاس ہے، فقیر مانگنے والا آیا، ہاتھ ڈالا، 10 کا نوٹ نکلا اور چپ چاپ سے پکڑا دیا، اس کو کہتے ہیں امیر، اس کو کہتے ہیں امیر۔ آگے سمجھ میں، وہ مرغی پالی تھی، انڈا دیا، انڈے کو اٹھایا، کہا لاؤ حضور کی بارگاہ میں پیش کرو، لے گئی پیش کر دے دیا حضور نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو، بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھا رہے ہاتھی گھوم رہے تھے، کھانا کھا رہے خالی ہوئے حضرت، اب خادمہ تھی، بوڑھی تھی، آپ اس پر جوانی کے عالم میں تھے، بیٹھ گئی وہ، کہنے کی بیٹا جو ہے دعا کرنا ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کرے، ہماری جو ہے، کہا ٹھیک ہے میں دعا کروں گا، ابھی تو 3 مرتبہ قل اللہ شریف زور زور سے پڑھا اور انڈے میں وہ کیا، وہ انڈا سونے کا ہو گیا، وہ انڈا کا ہو گیا، سونے کا ہو گیا، بوڑھی بڑے پریشان، اس نے دیکھا ہے تو پہلے ہی عورتوں کو سونا چاندی کی بڑی لالچ، عورتوں کو ایک بات بتا دوں میں، اتنی بڑی گٹری باندھ دو اور ان کے سر پہ رکھ دو تو کہہ رہا ہے حالت خراب ہو، ہاں بہت حالت خراب، اب 50 کلو تم سونا لاد دو، 50 کلو سونا چاندی کندھے سے لے کے سر سے لے کے پیر تک لاد دو، مگر تندر چلے گی، احساس بھی نہیں ہونے گی کہ یہ جو ہے
सकती नहीं, तो मंगी नहीं उसने, वो वापस चलना शुरू हो गई। जैसे एक चीज होती है, जैसे कोई आग में किसी को एक तलब होती है ना, तो वो इसके एकदम कान बजा करते हैं, वो जा रहे थे थोड़ी देर पर आपने आवाज दिया, तो हजरत ने फरमाया तो फिर क्यों मैं लगी धीरे धीरे पैर से, फिर हजरत ने आवाज देखा माँ, तो एक मतलब नहीं सुना माँ, पर हजरत अब आपने हाँ कहा अब दिया आया, कहा माँ जो तू लाई थी वो तेरा तोहफा था और ये मेरे तरफ से तुमको तोहफा लेगा। तो औरत कितनी बड़ी लालची होती है, जिनको तो आगे नहीं मांगते, वो इतना मिल जाए ना इतना, तो आप उसने कहा बाबा एक दे दिया, एक काम करो जिससे इसको सोना बनाओ, वजीफा भी दे दो, जिससे पढ़ के इसको सोना बनाया है नहीं वो वजीफा भी दे दो। कहा माँ मैंने 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ा और दम कर दिया, तो सोना बन गया, तो तेरे को दे दिया। कहा ठीक है, गई पहुंची, पूरे मोहल्ले के अंडे खरीद डाले, घर में पूछ रही है बहन तेरे घर अंडा है, तेरे घर अंडा है, तेरे घर अंडा है, क्यों कहीं कुछ नहीं, बस दे दो, कितने में, हाँ सारे मोहल्ले के अंडे खरीद ला कर ढेर लगा। बोले कल तुमको पैसा दूंगा, आज तो मेरे पास नहीं है, कल सबका पैसा चुका दूंगा। लाई ढेर लगाया, अपने शौहर को ढूंढना शुरू कर दिया, वो देखा एक जगह बैठा हुआ था, आज किस्मत बनने के दिन आए तो तू यहाँ बैठा, कहा क्या हुआ, कहा चलो लेके आई, कहा जल्दी से गुसल करो, अच्छे से गुसल किया बेचारे बूढ़े बाबा ने। अब गुसल करने के बाद में कपड़ा वपड़ा पहना करके एकदम तल लगा करके कहा बैठो, कहा क्या कर रही है, कहा ये अंडा दिख रहा है, कहा अब बैठ कर चुपचाप, और रात के सन्नाटे में बैठे हो, कहा देखो किसी को पता नहीं लगना चाहिए, ये दिख रही वाला, हाँ अरे ये सोने का, हाँ ये भी हमारे मुर्गी का ही अंडा है, ये कैसे सोने का हो गया, मुर्गी सोने का अंडा दे रही, कहा नहीं, इसको ले गई थी मैं निजामुद्दीन महबूबा इलाही के पास, उन्होंने जो पढ़ के आए दम की ना सोना बन गया, तो मैंने उनसे ये भी पूछ लिया कि हजरत को सोना बनाने वाली आयत भी बता दी, तो उन्होंने आयत बता दी है और इसलिए मैंने सारे अंडे इकट्ठा किया, अपन इतना अंडा इकट्ठा कर लो सबसे बड़े करोड़ बने। क्या पढ़ा, 3 मरतबा कुल पढ़ा था, 3 मरतबा पढ़ा था, पढ़ते जाओ अब क्या करता मरता ना, क्या करता, वो औरत नाकसुल होती है, वो बेचारा कहता कि मैं नहीं करूंगा तो क्या तो है, मतलब घर में दुकान खड़ा करता, तो उसने भी बैठ गया वो, अब वो देर दो पढ़ के 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा उसके फूकम पूरे अंडे गीले, अब उसने लगा करके जो चिराग देखे वो अंडे का रंग भी तब्दील, बड़ा परेशान, आई बूढ़ी गुस्से में, क्या मालूम तुमने सही से गुसल किया कि नहीं किया, आगे बैठ गए यहाँ पे गए फूकना शुरू कर दिया, हटो तुम अब मेरे को बैठना दो, बूढ़ी बैठ गई, देखो तो सोने का मसला था ना भाई, मसला तो सोने का था, अब जो फूकना शुरू किया, देख फूकम इतना फूका कि सारे अंडे फूक से गीले हो गए। सुबह फजर की अजान हो गई, फजर के बाद भी फूक रहे, आखिरकार उसमें चेंजेस नहीं आया, तब्दीली नहीं आई, अंडा ज्यों के त्यों पहुंच गई बुद्धि, कहा बाबा मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, क्यों, कहा तुमने 3 मरतबा सेकंडों में तुमने उसको जो है सोने का बना दिया, हम मियां बीवी पूरी रात पढ़ते रहे और फूकते रहे, जो है अंडे का रंग तब्दील नहीं हुआ। हज़रत निज़ामुद्दीन महबूबा इलाही ने फरमाया माँ कुरान अपनी जगह पर आसान, माँ कुरान के अंदर ताकत वही है, कुरान अपने जगह पर मुकम्मल है, लेकिन माँ तेरी जुबान और है, मेरी जुबान और है, तेरी जुबान और है, मेरी जुबान और है। जब इंसान जिक्र कर करके अपने दिल को इतना सफाफ कर लेता है कि जब खुद उसके दिल के अंदर और उसके जिस्म
وہ جو اگر پتھر کو بھی ہاتھ لگا تو سونا بن جاتا ہے، پھر وہ سونے کے پیچھے نہیں بھاگا کرتا بلکہ سونا اس کے پیچھے بھاگا کرتا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں اور آپ کو اتنی چھوٹی سی محنت نہیں بلکہ کم از کم اتنا کرنا پڑے گا کہ اپنے دل کو دنیا سے خالی کرنا، ذکر اللہ کو اپنے دل میں بٹھانا پڑے گا، اور مقصد یہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، نہ کوئی پالن ہار ہے، نہ کوئی دینے والا ہے، نہ کوئی لینے والا ہے، نہ کوئی موت دینے والا ہے، نہ کوئی نقصان پہنچانے والا ہے، نہ کوئی ہماری پریشانی ٹالنے والا ہے، نہ ہمارا کچھ بگاڑنے والا ہے، نہ کچھ بنانے والا ہے۔ دل کا بھی جو اگر ہلتا ہے تو رب کی مرضی سے ہلتا ہے، انگلی بھی اٹھتی ہے رب کی مرضی سے اٹھتی ہے، ہماری آنکھیں بھی چل رہی ہے تو رب کی مرضی سے چل رہی ہے، رات میں سوکھنے کی طاقت ہے تو رب کی مرضی سے سوکھنے کی طاقت ہے، زبان میں بولنے کی طاقت ہے تو رب کی مرضی سے طاقت ہے، جو اگر ہم چلتے بھی ہیں تو اس میں رب کا فیضان ہے، جو ہے رب کا کرم ہے، اور سارے جسم کے رونگٹے کو جب ہر اعضاء کے اندر تم رب کا ذکر بٹھا لو گے، ساری دنیا سے بالکل الگ ہو جاؤ گے، اور صرف چلتے ہو تو دل اللہ اللہ کرتا ہے، اٹھتے ہو تو دل اللہ اللہ کرتا ہے، بیٹھتے ہو تو دل اللہ اللہ کرتا ہے، کھانا کھا رہے ہو دل اللہ اللہ کر رہا ہے، کام کر رہے ہو دل اللہ اللہ کر رہا ہے، زبانیں چل رہی ہیں، بات کر رہے ہو دل اللہ اللہ کر رہا ہے، بس میں سفر کر رہے ہو دل اللہ اللہ کر رہا ہے، تم اپنے معاملات میں بزی ہو دل اللہ اللہ کر رہا ہے، سارا جب جو ہے ایسا معاملہ آ جائے کہ تو سو رہا ہے اور آنکھ میں جھپکی آئے تو دل کی آہٹ کی طرف جب تیرے کان جائے تو اللہ اللہ کی آواز آنا شروع ہو جائے، ایک دم سے دنیا تیرے نظروں سے بیکار ہونا شروع ہو جائے گی، پوزیشن یہ آئے گی کہ دنیا سے تو بے رغبتی اختیار کرنا شروع کر دے گا، اور دنیا تجھ کو کاٹنے دوڑے گی، اور بس ایک ہی چیز دل میں رہے گی، بس اللہ اللہ اللہ۔ جس دن اس مقام پر پہنچ گیا ساری کائنات سے سوائے ہو کر صرف اللہ کی ذات کو بٹھا لے گا اپنے دل کے اندر، پھر دیکھ تماشا، پھر تجھ کو سونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سونا بھی تجھ کو مٹی لگے گا، چاندی بھی تجھ کو مٹی لگے گا، پیسے روپیے تجھ کو کاغذ کے ٹکڑے لگیں گے، یہ سارے کے سارے معاملات، یہ پوری کائنات تجھ کو جھوٹی لگے گی، سچا جو اگر کوئی لگے گا تو رب اور اس کا رسول لگے گا۔ یہ ذکر کی کرامت ہے۔ تو ہم نے دو باتیں سیکھی، ایک لا الہ الا اللہ، اس پر اصل میں ہم کو عمل کرنا ہے، اصل میں عمل کرنا ہے، ہم سوائے اللہ کے کسی کی طرف نہیں جھکیں گے، اللہ تعبد الشیطان، ہم جو ہے شیطان کی طرف رغبت نہیں کریں گے، ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے، ہم اس کی بندگی نہیں کریں گے، ہم اس کے کہنے پر عمل نہیں کریں گے، ہم اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ شیطان کو ہم اپنا دشمن سمجھیں گے، رحمان کو اپنا دوست سمجھیں گے۔ یہ دو راستے میں سے جو راستہ آج پھولوں والا دکھ رہا ہے یہ شیطان کا ہے، جو کانٹوں والا دکھ رہا ہے یہ رحمان کا ہے، بڑی مشکل ادھر ہے مگر راحت ادھر ہے، مگر کچھ دور راحت ہے، مگر آگے سوائے مشکلات میں جب پھنسے گا، دلدل میں پھنسے گا تو پھر نکلنا مشکل ہو جائے گا، مگر یہ کانٹے سے گزر لے گا، کچھ کانٹے چبھیں گے، کچھ جو ہے کانٹے درد دیں گے، کچھ تھوڑا لہو بہے گا، کچھ تھوڑا خون نکلے گا، کچھ تھوڑی پریشانیاں آئیں گی، مگر جیسے ہی اس کانٹے کے جو ہے راستے کو طے کر لے گا، آگے ایسا جو ہے خوبصورت باغیچہ کر آئے گا، جب اس کے اندر پہنچے گا تو پھر باہر نکلنے کا دل بھی نہیں کرے گا۔ بس اتنی سی بات ہم کو بتانی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک و مولا ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ جس کو بھی ملیں گے ہم نیکی کی دعوت دیں گے اور برائی سے رکنے کے لیے بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے مدرسے کے تمام بچوں کو اللہ تعالیٰ حب رسول اور حب اہل بیت اور حب اصحاب مصطفیٰ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کریمہ کا سادہ بندہ نوازا، مالک و مولا ہم سب نے مل کر مالک و مولا تیرا اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، مولا تمہارا تعالیٰ اپنے فضل سے کرم
سے ہم سب پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، اپنے پیارے حبیب رب کے توسط سے کہنے سننے کی آیت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، ہماری مسجدوں کو آباد فرما، الہ العالمین ہم سب کو مسجد میں جانے والا بنا دے، ہمارے پیشانیوں میں سجدوں کا نور پیدا فرما، اے اللہ ہمیں نماز چھوڑنے والوں میں نہ بنا، اے اللہ ہمیں برائیوں کرنے والے میں نہ بنا، اے اللہ ہماری آنکھوں کو پاکیزہ کر دے، ہماری زبان کو پاکیزہ کر دے، ہمارے دلوں کو پاکیزہ کر دے، ہمارے جسموں کو ستھرا کر دے، اے اللہ قوم مسلم میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما، تمام امت مسلمہ پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، جہاں کہیں بھی ہمارے بھائی پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، یا کریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کم سے کم پیر اور جمعہ کو لوگوں کو بلا کر کے لے کے آیا کرو، اپنے باپوں کو بھی بولا کرو کہ آج تو تقریر کا معاملہ ہے، گھر میں بول دیا کرو جمعہ کو۔ وہی